حد تک تیار رہتے ہیں، آخری حد تک تیار رہتے ہیں ابراہیمک مائنڈ سیٹ کے لوگ۔ وہ ہیلے بہانے نہیں کرتے، وہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ڈھونڈتے، وہ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اچھا چھری نہ چلاؤں اور جو ہے نا ہاتھ کاٹ دوں، کوئی انگلی کاٹ دوں چھری چلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس بھیڑ بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کچھ اور آلٹرنیٹ دے دے، ان کو سبسٹیٹیوٹ دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے ہم نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کچھ اور دے دیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور آزمائش دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ یہ دے دے وہ دے دے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دل کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہیے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لائلٹی چاہیے تھی۔ لائلٹی ہم دکھاتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم لائل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ بارگیننگ بہت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذی الحجہ یہ میسج دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل انسان نہیں ڈھونڈتا ہے، مکمل انسان نہیں ڈھونڈتا ہے، عابد انسان نہیں ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دل ڈھونڈتا ہے جو ان کے لیے جھک جائے، اللہ کے لیے جھک جائے۔ تو اب حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا ماڈل ہے جو قربانی تک محدود نہ ہو، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہو جس کی وجہ سے ہم پہلے اپنے انر سیلف کو، انر ورلڈ کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، میرے اندر کیا بت ہیں، پھر معاشرے کے بت کیا ہیں۔ آپ کو جب اپنے بت نظر آتے ہیں نا تو آپ کوئی الگ سے تھوڑی ہیں، آپ کوئی پاکستان میں رہ رہی ہیں تو آپ کو آپ کے اندر جو گندگی ہے، آپ کے اندر جو تعفن پھیلا ہوا ہے، آپ کے اندر جو ڈیزیزز ہیں، جو کچرا ہے، وہ کوئی الگ سے نہیں ہے کہ میں ہی نیگیٹو سوچ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سبھی سوچ رہے ہیں، میرے آس پاس کے لوگ بھی سب ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو کانکر کر لیتے ہیں نا، اپنے آپ کو اپنے لیے فاتح بن جاتے ہیں کہ میں نے کنٹرول کر لیا اس ہیبٹ کو، میں نے اس چیز کو سوچ لیا، میں نے اس چیز پہ دھیان کر دیا، تو پھر آپ کو لوگوں کے لیے بھی آسانی لگتی ہے سمجھانا۔ جب آپ خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا تو آپ دوسروں کے لیے بڑے بڑے واز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ کرو، ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی، یہ دیا اپنے بیٹوں کو قربان، یہ کرو۔ تو ہمیں اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیسے کریں، کیونکہ جو بتا رہا ہوتا ہے نا اس نے وہ قربانی دی نہیں ہوتی، اس نے وہ والے سیکریفائسز اور کمپرومائزز کیے ہوئے ہی نہیں ہوتے، تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ تو کیسے ہی کریں۔ لیکن چونکہ کوئی بڑا انسان بتا رہا ہے، کوئی اہل علم بتا رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان بتا رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، تو ہم نا عجیب گلٹ میں رہتے ہیں، بہت گلٹ میں رہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر رہی، میں اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہی۔ اس لیے ہم دیکھیں نا بچوں کو جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو بچے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہوتے ہوئے کوئی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم، وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کے پینیٹریٹ نہیں ہو رہی تھی چیز اس کے ذہن میں، کیونکہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم نہیں سوچ رہے ہوتے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جلائے گا، وہ خود تو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں اپنے بچے سے کہوں کہ بابا جو ہے نا وہ آپ کو ٹی وی دیکھنے پہ نا شوٹ کر دیں گے، تو میں وہ ٹی وی دیکھوں گی؟ جب مجھے پتا ہے ایک چیز، ایک گھر کے سربراہ نے منع کر دی ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا، یا فار انسٹنس آپ نے جو ہے نا فلاں چیز نہیں کھانی، سختی سے منع ہے، بابا اس چیز پہ شوٹ کر دیں گے، تو وہ چیز میں کروں گی خود ہی؟ اگر میں کروں گی اور میں کہوں گی بابا نے آپ یا ڈیڈی نے آپ کے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو، بابا نے شوٹ کر دینا اور میں خود دیکھ رہی ہوں، تو وہ بابا کو کیسا لیں گے؟ وہ بابا کے بارے میں تو بہت بایس ہو جائیں گے، وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، اماں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بابا جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ فیوریٹزم کا شکار ہیں، وہ تو کبھی بھی محبت نہیں کریں گے۔ تو یہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ، اللہ تعالیٰ وہ، اور خود ہم ڈر ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں، ابراہیمک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیمک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر بت ڈھونڈے، لوگ کس پرابلم میں، وہ پرابلم آپ کے اندر ہے۔ اگر معاشرہ جو ہے وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے تو آپ بھی شوقین ہے ڈرامہ دیکھنے کی، ٹھیک ہے، ان کو نہیں روک سکتی آپ ڈرامہ دیکھنے سے۔ اگر آپ شادیاں جو ہے نا لوگوں کو کہہ رہی ہیں بھائی بہت اسراف ہے بہت اسراف ہے، تو آپ نے اسراف کم کیا؟ یا آپ خود بھی موجود ہوتی ہیں ان سب فنکشنز میں، تو آپ کیسے منع کر سکتی ہیں؟ تو آپ کی بات کا اثر ہو کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا اثر آپ کی بات کا۔ تو ابراہیمی مائنڈ سیٹ یہ بتاتا ہے کہ اپنے اندر کے بت ڈھونڈیں، کیونکہ یہی بت سب کے سامنے ہیں، پھر ان کو بتائیں کہ میں ایسی زندگی گزار رہی ہوں۔ اچھا آپ اس سے بغیر جی لیتی ہیں؟ ہاں جی میں اس سے بغیر جی لیتی ہوں۔ اچھا آپ کو اس کے بغیر سکون ہے؟ ہاں جی سکون، باقی سکون تو نظر آتا ہے آپ کی زندگی میں، آپ اتنا پینک نہیں ہوتی، آپ اتنا ڈپریشن میں نہیں، آپ کو ڈپریشن نہیں ہو رہا آج کے حالات سے؟ نہیں ہمیں تو نہیں ہو رہا۔ آپ جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس میں بیٹھی ہوں ڈپریشن لیس ہیں، ٹینشن لیس بیٹھے ہوئے، ٹینشن فری بیٹھے ہوئے، بلکہ موٹیویٹڈ ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ایک اور موقع مل گیا اللہ سے قریب ہونے کا۔ ان حالات کی وجہ سے چیزیں کم ہو گئی، ایکٹیویٹیز کم ہو گئی، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ وہ کر رہے ہیں، کم چیزوں کو اپنا کاسٹ کٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو تھوڑا وہ کر رہے ہیں، تو خوش ہو رہے ہیں، اہل ایمان خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بت توڑ لیے ہیں، جنہوں نے
سال 5 سال پہلے بت توڑ لیے تھے. اسی لیے آپ کو جنید جمشید کی مثال سے دیتی ہوں کیونکہ ریناؤنڈ ہے نا، ورنہ اور بھی مثالیں بہت ہیں لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہیں. تو جنید جمشید اس لیے کہ سب کی مثال ہے. جنید جمشید آپ کو کبھی بھی روتا پیٹتا نظر نہیں آیا ہوگا ریورٹ ہونے کے بعد. کبھی بھی آپ کو شکایتیں کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا. کبھی بھی آپ کو غربت کے رونے روتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا کیونکہ اس نے اپنا بت توڑ لیا تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی بات اثر رکھتی تھی. صرف اس کا یہ کہہ دینا کہ میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، صرف اس کے الفاظ نہیں ہوتے تھے. وہ جب پڑھتا تھا تو رو پڑتے تھے سب. یا اس کا یہ کہہ دینا کہ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، تو صرف وہ بھکاری نہیں ہوتا تھا، سب اپنے آپ کو بیگر محسوس کرتے. سب کو لگتا تھا ہم بھی بھکاری ہیں، کیونکہ اس نے بتایا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اتنا پاپولر ہوتے ہوئے بھی بھکاری ہی ہوں، میرا دل ابھی بھی نہیں بدلا. تو اپنے بت توڑنے پڑتے ہیں. آپ کو اپنے بت توڑنے پڑیں گے. آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے اپنے فلسفوں کی وجہ سے، اپنے اسٹینڈرڈس کی وجہ سے، اپنے ٹریڈیشنس کی وجہ سے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم کیسے کریں، کر کر کے لوگوں کو بھی کنونس کیا ہوا ہے کہ گناہ کرتے چلے جاؤ. ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی تو بت توڑ ہی نہیں رہے. بت توڑنا بہت ضروری ہے. تو ذہنی طور پہ ابراہیمی مائنڈ سیٹ آپ کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول سکھاتا ہے. وہ آپ کو ایک یقینی کیفیت دیتا ہے، سرٹنٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا فیوچر کلیئر ہوتا ہے. فیوچر کیا ہے؟ ہوم لیس ہو جاؤں گی تو ہو جاؤں گی، رسک ہوگا ہوگا، لاس ہوگا ہوگا، کمفرٹ میں ڈسٹربنس آئے گی آئے گی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یا ان جیسے لوگوں کا جو یعنی ابراہیمک مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی جو پوری زندگی ہوتی ہے انسرٹنٹی پہ ہوتی ہے. وطن چھوڑنا پڑے، آگ میں ڈالا جانا پڑے، بیٹے کی قربانی، سنسان وادی میں فیملی چھوڑنا، انسرٹنٹی ہے نا. کچھ کلیئرٹی ہے ہی نہیں، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی ان کے کمفرٹ زون یا ان کی سائیکولوجی سے توڑنی ہوتی ہے. صرف ان کے پاس سب کچھ صحیح ہوتا ہے، کمفرٹ زون میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان پہ آزمائشیں آ رہی ہوتی. کوئی خاص مائنڈ سیٹ میں جی رہے ہوتے ہیں. کیا مائنڈ سیٹ ہے بہت سے لوگوں کا جو میں مائنڈ سیٹ بتا دوں، مجھے نہیں پتا آپ ان میں سے کتنے لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ خود کو ہر وقت مظلوم سمجھتے رہتے ہیں. دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریا پہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہوتے، ماں باپ سے، شوہر سے، بچوں سے، گھر والوں سے. ان کو وہ رائٹس نہیں مل رہے ہوتے جو کہ ہونے چاہیے تھے ان کے رائٹس. ٹھیک ہے، عام لوگوں کو وہ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے مظلوم ہے. اس مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے بھی. میرے شوہر نے میری ویسے قدر نہیں کی، میرے شوہر نے میرا ویسا خیال نہیں رکھا، بچوں نے میری ویسی قدر نہیں کی. تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیمک مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ مظلوم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، انسرٹن ہوتے ہیں. بھائی بچوں پہ تو میں نے انویسٹ کر دیا ہے، بچوں کو میں جو بتانا چاہتی تھی بتا. اب یہ بچے، ان کا دین ان کے حوالے، یہ جو مرضی کریں ان کی زندگی میں. دے ہیو دیئر اون لائف، دے ول گیو دیئر اون حساب کتاب. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کے اوپر ہے. میرا کام ان کو جتنا بتانا تھا اتنا بتانا. ان کے سر پہ مجھے خنجر لے کے نہیں کھڑے رہنا. ٹھیک ہے، میرے شوہر جو ہے، میرے ماں باپ جو ہیں، میرے باقی لوگ جو ہیں، اگر وہ مجھے میرے رائٹس نہیں دے رہے ہیں اٹس اوکے. حاضر علیہ السلام نے بھی نہیں بولا کہ میرے شوہر مجھے رائٹس نہیں دے رہا، اس کی ذمہ داری ہے مجھے کھانا پینا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے تو مظلوم بننے سے ہٹائیں. آپ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مظلوم بنا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے الرحمن خلق الانسان، الرحمن نے انسان کو تخلیق کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ انسان کو بنایا ہے. ایسا ہو سکتا ہے مظلوم بنایا آپ کو؟ آپ ہمیشہ وکٹم ہی بنے رہے، ہمیشہ وکٹم سائیکولوجی میں جی رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، مجھے تو ایسا پڑھایا نہیں گیا، مجھے بھی تعلیم ملتی، میں بھی یہ کر لیتی، میں بھی یہ نوکری کر لیتی، میرے بھی شوہر میری قدر کرتا، میرے شوہر بھی مجھے. ہمیشہ مظلوم بنے رہیں گے. دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں، بلکہ بعض کی زندگی میں تو ہم کلپریٹ ان کو لگ رہے ہوتے ہیں. یو آر دا کلپریٹ، ایکچولی یو آر دا کلپریٹ. تم نے قدر نہیں کی اپنے شوہر کی. تم نے بہت سے رائٹس اس کے حذف کر کے رکھے ہوئے. تم اس کو وہ سکون نہیں دے رہی جس کی اس نے یہ پرومس نہیں کیا تھا تم سے کہ مجھے یہ والا لائف سٹائل چاہیے. تم نے اپنے خود سے رائٹس بنائے ذہن میں اور تم نے کہا مجھے یہ رائٹس نہیں دیے تو میں مظلوم ہوں. بیسک رائٹس بھی، بے شک بیسک رائٹس کیوں نہ ہو، بیسک رائٹس بھی نہیں تھے حاضر علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے، اچھا تو پھر ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں کمفرٹ زون سے نکالتا ہے. ہماری جو وکٹم مائنڈ سیٹ ہے، وکٹم سائیکولوجی، وہاں سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ہمیں پھر اٹیچمنٹ سے بھی نکالتا ہے. کس چیز سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے؟ ہمیں لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اسٹیٹس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بچوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کمفرٹ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پلان سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو انہی چیزوں سے ہم اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں. آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے سکون دیتی ہیں، یہ چیز مجھے خوشی دیتی ہیں، یہ چیزیں مجھے وہ دیتی ہیں، بالکل دیتی ہیں، لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو خوش نہیں رکھنا. ان چیزوں کے چلے جانے پہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تھوڑا افسوس بس ہو انسان کو کہ میں اب شاید حق ادا نہیں کر پائی ان لوگوں کا. میں شاید وہ والا ان کا جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ وہ رائٹس نہیں ان کو دے پائی جو میں دے سکتی تھی، وہ فرض نہیں ادا کر پائی جو میں دے سکتی تھی. So your peace should not come from control. Your peace should come from trust.
اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ لوگ دیے تھے، ان لوگوں نے میرا حساب دیا نہیں دیا، میرے رائٹس دیے نہیں دیے، میں نے دیے کہ نہیں دیے، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حاجر علیہ السلام نے اپنے رائٹس دیے ایز اے مدر، جو ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام ان پہ ڈال کے گئے تھے ایز اے مدر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پڑے رہو روتے رہو، مجھے کیا، میں اپنے آپ کو دیکھوں تمہیں دیکھوں، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے مجھے، ابھی میں جا کے اسٹیٹس ڈالتی ہوں، ہاں مریم نواز کو ٹیگ کرتی ہوں ابھی میں، یہ ذرا شوہروں کی کان کھینچیں، ایسا نہیں کیا اس حاجر علیہ السلام نے، کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں خود اسٹرگل کروں گی کیونکہ میرا شوہر آلریڈی ایک مشن پر ہے، ٹھیک ہے، تو میری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو، اور میں نے اب اس وقت اپنے سروائیول کے لیے بھی جان مارنی ہے، لیکن توکل کیا ہے، اللہ پہ توکل ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ کنٹرول ہو۔ اوور تھنکنگ مائنڈ سیٹ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، وہاں پہ اوور تھنک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لکھ لیجیے پوائنٹ، ابراہیمک مائنڈ سیٹ کے لوگ اوور تھنک نہیں کرتے، انسان فیوچر کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بے یقینی سے انسرٹنٹی سے ڈرتا ہے، اس کو لگتا ہے میں خود کنٹرول کروں گا، میرے ہاتھ میں بجٹ ہوگا، میں یہ پیسے چلاؤں گی، میں بچوں کو ایسے رکھوں گی تو بچے چلیں گے، تو پھر اسے ٹرسٹ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ کرنے سے، یہ کروں گی تو کیا ہوگا، رکشے میں جاؤں گی تو اتنے پیسے بچ جائیں گے، تو بس میں جاؤں گی تو اتنے پیسے بچ جائیں گے، تو وہاں سے لوں گی تو اتنے پیسے بچ جائیں گے، وہاں سے بقرعید کا اتنا گوشت بچا لیں گے تو یہ ہو جائے گا، اتنا اوور تھنک کرنا ہے، اتنا اوور تھنک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ کہاں سے ہوا؟ تو کچھ چیزوں کے لیے اوور تھنک نہیں کرنا پڑتا، تھنک ہی نہیں کرنا پڑتا، بس تھنک نہیں کرنا پڑتا، کچھ چیزوں کے لیے تو آپ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کر ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ جب صحرا میں تھی تو وہ اوور تھنک کرتی ہیں، اگر کیا اوور تھنک کرتی ہیں، مثلاً پانی کہاں سے آئے گا، اللہ پانی مل جائے دو قطرے کہاں سے آئے گا، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کیا کروں کیسے کروں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا کرنا چاہیے، سوچتی رہتی تو کیا ہوتا، یا اوور تھنک کرتی بچے کا کیا ہوگا، رو رہا ہے یہ، میرے تو کان پھٹ رہے ہیں اس کے رونا سن سن کے، ویسے ہی اکیلی ہوں، چھوڑ کے چلے گئے ہیں پتہ نہیں کہاں، اور یہ وہ اوور تھنک کرتی ہیں اگر، یا یہ سوچتی رہتی سروائیو کیسے کریں گے، سروائیو تو مایوسی آ جاتی نا، ڈسپیئر آ جاتا، تو انہوں نے کیا چوز کیا، انہوں نے موومنٹ چوز کی، اوور تھنک نہیں کیا، پینک نہیں ہوئی، اور دو وادیوں کے درمیان دوڑتی رہی، یہ ان کا پوائنٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مینشن کروں گی کہ حاجرہ علیہ السلام کی موومنٹ جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی موومنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا میسج دیتی ہے ہم عورتوں کو خاص طور پہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرسٹ اللہ پہ ہو، یقین اللہ پہ ہو، اور انسان ایکشن پلان بنا کے رکھے، تو اس کو کہتے ہیں توکل، ٹھیک ہے، دوبارہ لکھ لیجئے، ٹرسٹ پلس ایکشن، اللہ پہ توکل بھی ہو اور ایکشن موومنٹ بھی ہو، کسی موومنٹ کا حصہ ہوں آپ، تو اللہ توکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں کچھ تو کر رہی ہوں نا، میں کہیں تو بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، بس سوچ نہیں رہی ہوں بیٹھے بیٹھے، لیکن اگر صرف فیئر ہو، ٹرسٹ نہ ہو اللہ پہ، اور ایکشن بھی نہ ہو بلکہ پیرالائز ہو چکے ہوں، موشن لیس ہوئے میں ہوں، تو توکل نہیں آتا، انگزائٹی آتی ہے، اگر آپ انگزائٹی کا شکار ہیں تو آپ کا ڈائگنوز کیا کیسے آپ کریں گی کہ میں ایک تو یہ کہ خوف میں مبتلا ہوں بلا وجہ کے، اور موومنٹ بھی نہیں کر رہی ہوں، پیرالائز ہوئی ہوئی ہوں، تو انگزائٹی ہوگی، تو انسان پھر اپنے مائنڈ سیٹ، ابراہیمی مائنڈ سیٹ کو کیا کرتا ہے، موومنٹ بھی کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرتا ہے، لیکن نہ صفا سے پانی نکلا نہ مروہ سے پانی نکلا، یہ کتنی بڑی سوچ ہے نا، یہ کتنا، میں تو حیران، اس سال بھی پچھلے سال بھی جب یہ والا، جب ان کا واقعہ پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں اور آپ کو بھی سوچوانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، کہ حاجر علیہ السلام جو ہیں، بلکہ حاجر علیہ السلام کا میں سوچ رہی ہوں الگ سے ٹاپک اس کا کرتے تاکہ الگ سے اس کی ریکارڈنگ عائشہ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیں، کہ ویمن امپاورمنٹ، ویمن لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا وہ ہمارا ایک چھوٹا سا کلپ اگر کہیں اپلوڈ ہو بھی جائے تو چلو اتنا ہی کافی ہوگا، بہرحال ابھی ہم ابراہیمی مائنڈ سیٹ پہ رہتے ہیں، ایموشنلی ابراہیمی مائنڈ سیٹ جو ہے نا، کیونکہ سائیکولوجیکلی بھی دیکھ لیا ہم نے اور توکل بھی دیکھ لیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ایمان والے نا ایموشنز نہیں رکھتے، وہ ڈھیٹ سے ہوتے ہیں، پتھر دل کے ہوتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں، بس روبوٹک ہوتے ہیں، رائٹ، یہ بہت، اور میں خود بھی اس مائنڈ میں یہ سوچتی تھی کہ قاری صاحب تو ہنستے ہی نہیں ہیں، پڑھانے آتے ہیں سختی میں آتے ہیں، اور نظریں نیچی رہتی ہیں، اور نہ کوئی فیلنگ نہیں ہے، کسی بات پہ خوش نہیں ہو رہے، کسی بات پہ وہ نہیں ہو رہے، بس استغفر اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور جب بھی آپ یوزلی لوگوں کو دیکھیں گے پاکستان میں خاص طور پہ، کیونکہ یہاں تو میں جو عربس دیکھتی ہوں ان کا توکل، ان کے چہرے کا گلو، ان کے چہرے کا نور، ان کے چہرے کی دیکھیں، میں حلقہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو بوڑھی بوڑھی خواتین ایسی آپ کو لگیں گی کہ آج جوان عورتوں میں وہ چہچہاہٹ ہوگی، جو ایکسائٹمنٹ ہوگی جو ان میں ہوتی ہے، اور بوڑھی ہیں مگر بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے، میں قرآن لا کے دیتی ہوں، میں پانی لا کے دیتی ہوں، میں بورڈ پہ ہی لکھ دیتی ہوں، میں یہ کیلیگرافی کر، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی اتنی بوڑھی ہیں، آپ یقین کریں اس سے 25 سال کم خواتین ہمارے ہاں جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہوئی ہیں بستر پہ پڑی ہوئی ہیں،
تو آپ کو نا وہ چہچہاٹ نظر آتی ہے. تو ایمان والے جو ہے نا وہ ایموشن لیس نہیں ہوتے. ابراہیمی مائنڈ سیٹ یہ بتاتا ہے کہ ایمان ایموشن کو ختم نہیں کر دیتا بلکہ اللہ کے تابع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے ایموشنز کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی خوشی میں. ابراہیم علیہ السلام کو اب کے باپ تھے، آف کورس محبت بھی تھی، اٹیچمنٹ بھی تھی، دل بھی تھا، باپ تھے نا. اور اب تو یہ پتا چل گیا ہے کہ گناہ گار ہیں، مطلب باپ جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے. لمن الضالین، میں آپ کو گمراہوں میں سے دیکھتا ہوں، میں آپ کو ڈی ٹریک ہوا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو ایموشن سب سے زیادہ تو وہیں پہ آتے ہیں جب آپ کو پتا چلے ابو جی جو ہے نا وہ کسی کو نقصان اٹھا لیں گے، ابو جی جو ہیں وہ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں. ایموشن نہیں جاگیں گے، سب سے زیادہ ایموشن وہاں جاگے. لیکن اللہ کے تابع اپنے آپ کو کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کے تابع کیسے کرنا؟ پھر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے پینک نہ ہو، اگریسو نہ ہو. ہم کیا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کب سے سمجھا رہے ہیں آپ اسموکنگ نہ کریں، آپ کو کب سے سمجھا رہے ہیں آپ امی کے ساتھ ایسے نہ کریں، آپ اتنے گناہ گار ہو رہے ہیں. کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور کل ہم نے پڑھا تھا قوام کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے ایموشنز کی وجہ سے. محبت ہے تو کر رہے ہیں، یا بچوں کی وجہ سے، یا بیویوں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، شوہروں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، کیونکہ ایموشنز اتنے زیادہ ہیں نا، محبت اتنی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، ابراہیمی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت صرف اور صرف اللہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے انسان ان کو صرف وہی بات بتاتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو، اور اتنی بات بتاتا ہے جتنی انہوں نے سننی ہو. لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، اور ہر وقت کی جو ہے نا وہ سیشنز نہیں ان کے لیے لے رہا ہوتا. صبح شام چلتے پھرتے ان کے لیے دائی نہیں بنا ہوا ہوتا. کھانا کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، پانی بیٹھ کے پیو، تم جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھنے کا یہ نہیں کر رہا ہوتا. بلکہ ایک بچے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری جینون کیئر کرتی ہے، اس کو میرے پرابلمس کا پتہ ہے. شوہر آتا ہے تو اس کو آپ جب وہ آپ کو آگے مسئلے بتاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے میرے مطلب محبت کرتی ہے، اس کے اور میرے بیچ میں رومانس بھی ہے، اس کے میرے بیچ میں جو اٹیچمنٹ بھی ہے. تو وہ والی فکر نظر آنی چاہیے. وہیں پہ آپ نے اپنا ایک داؤ لگا دینا ہے، وہیں پہ آپ نے جو ہے نا اپنے ایموشنز جو آپ کے اس کے نظر آنے چاہیے. آپ کے ایموشنز آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے ابو کو، آپ کی امی کو نظر آنے چاہیے، آپ کے بہن بھائیوں کو نظر آنے چاہیے. اگر آپ بالکل پتھر دے لیں تو آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑے گا وہ کیا کر رہے ہیں. آپ تو جائیں گے اور ایک خطبہ دیں گے اور آ جائیں گے. تو انسان پھر اسپریچولی انوالو ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، ایموشنلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ابراہیمک مائنڈ سیٹ کے لوگ ایموشنلی بھی اٹیچ ہوتے ہیں لوگوں سے، اسپریچولی بھی ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، صرف اسپریچولی نہیں ہوتے ہم لوگوں سے. اب اسپریچولی دین والے اسپریچولی اٹیچ ہیں بس، روحانی طور پہ ان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. بھائی وہ آپ جس لیول پہ وہ ہیں، آج سے 4 سال پہلے آپ اس سے بھی گمراہی کے اس دہانے پہ تھی. آپ کو بھی جب کوئی بتاتا تھا تو آپ بھی کہتی تھی مجھ سے نہیں یہ باتیں کیا کرو، دین کی باتیں کرو. وہ بھی ابھی اسی دہانے پر ہیں، اسی لیول پر ہیں. آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے جیسے آپ کنونس ہوئی ہیں ان کے لیول پہ جا کے. ان سے محبت کرنی ہے لیکن اللہ کی وجہ سے. جب اللہ بیچ میں آ جائے گا، ایک ویژن میں اللہ آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت ہو جائے گی. تو ایموشنل میچورٹی اسماعیل علیہ السلام کی پھر آپ کو نظر آئی. ایموشنلی اٹیچ تھے تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ تمہیں میں آرڈر ٹو کل آیا ہے تمہارے لیے. تو ایموشنلی اٹیچمنٹ تھی. ٹھیک ہے، تب بھی جا کے کہا. لیکن کیا بتایا کہ یہ نہیں ہے، یہ میرا دل پریشان ہے، میں تو غم سے پھٹا جا رہا ہوں، مجھے تو رات میں بہت ہی بےکل رہا، بہت بے چین رہا، کروٹیں بدلتا رہا، کیسے تم سے بات کروں، کیسے تمہیں بتاؤں. یہ نہیں کہا. ایموشنلی اسٹرانگ. لیکن بیٹے کو بھی پتا تھا کہ آسان معاملہ نہیں ہے، تبھی میرے پاس آئے ہیں. ورنہ اللہ کا حکم کے لیے تو کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں. اللہ کے حکم کے لیے یہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بس کر گزرتے ہیں. ابو جان کچھ نہیں دیکھتے ہیں اللہ کے آگے. لیکن اس وقت ایموشنلی مجھ سے اٹیچ ہیں. تو مجھے بھی ان کو کیا کرنا ہے؟ افعل ما تؤمر، کر دی گزری پھر جو آپ کو حکم ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی ایموشنلی اسٹرانگ ہوں. بچہ اگر کہیں باہر پڑھنے جا رہا ہے، بچہ کو گناہ کر رہا ہے، کسی گرل فرینڈ میں پڑ گیا ہے، بوائے فرینڈ میں بچیاں پڑ گئی ہیں، تو اس کو جا کے چیخنا چلانا نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے بہت اچھی بات ہے کہ تم اتنی سینسیبل ہو گئی ہو، اتنے سینسیبل ہو گئی ہو کہ تم ڈیسیجن لے سکو، اور تم اپنے اسپاؤس یا اپنے فیوچر ریلیشن شپس کو دیکھ سکو. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، اور اچھی بات ہے کہ تم جو ہو نا لڑکا ہی پسند کر رہی ہو. اور بیٹے کو کہے تو شکر ہے تم لڑکی ہی پسند کر رہے ہو. آج کل تو پتہ نہیں چلتا ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، LGBTQ کی وجہ سے. تو بہت اچھی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری چوائس بھی بہت اچھی ہوگی. تم بہت اچھی، یعنی کہ تمہاری چیزوں میں تم اتنی اچھی، کپڑے اچھے لیتی ہو، میک اپ اچھا لیتی ہو. بیٹے کو کہتے ہیں تم گاڑیوں کے بارے میں سوچتے ہو، یہ گاڑی لوں گا، یہ کروں گا. تو تم آف کورس تم نے اسپاؤس بھی سوچ سمجھ کے لیا ہوگا. تو وہیں پہ بس چھوٹا سا داؤ لگا دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ویسے تو میں نہ پوچھتا کبھی تم سے، لیکن اب چونکہ تم بیچ میں آ گئے ہو تو اب تمہیں انوالو کرنا ضروری ہے. تو وہ کانورزیشن اس سے بیوٹیفل کانورزیشن، اللہ کرے ہم تفسیر جب قرآن کی کریں اور وہ والا پوائنٹ آئے کہ ان کی جو کانورزیشن تھی وہ یہی تھی
کیونکہ ہم بچوں کو بس تھوپتے ہیں، دین تھوپ دیتے ہیں، یہ بس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان کے ایموشنس کو خیال نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایموشن کا خیال رکھا کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ میں اسے ماروں گا، اسے قاری صاحب مار سکتے ہیں، اسے چاچا مار سکتا ہے، ماما مار سکتا ہے، باپ مارے گا، تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ تو میں نے اس کو ایسے دعوت دینی ہے، اس طریقے سے کنونس کرنا ہے اللہ کے حکم پہ کہ یہ خود کہے کہ ہاں کر لو۔ تبھی انہوں نے بولا نا اف المات عمر، تو ایسا کون سا ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، وہ یہی تھی، اس پورے جملے میں یہی تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو بچوں کے پاس جا کے بول رہے ہیں میں چاہتی ہوں بیٹا آپ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا اپنے ذرا پڑھائی کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں رشتے کو بھی۔ آپ یہ کریئر کرنا چاہ رہی ہو، آپ چاہ رہے ہو کہ آپ باہر پڑھنے چلے جاؤ، بہت اچھی بات ہے، باہر تو بہت زیادہ اسکوپ ہے، آپ زیادہ سیف ہو، سیکیور ہو، بلکہ مجھے لگتا ہے وہاں زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپوجر ملے گا پروگرس کرنے کا۔ لیکن مجھے ایسا کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات یا وہاں کے جو، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں دارالکفر کو پریفر نہیں کر سکتے دارالایمان سے، آپ ایمان کی جگہ پہ رہ رہے ہو تو کفر کی جگہ پہ مائگریٹ نہیں آپ کر سکتے۔ لیکن بہرحال میں نے سنا تھا، میں ابھی فلی کنونس نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بس اس کو آپ نے ٹریک ایسے کرنا ہے کہ اس کی سوچ بنانی ہے آپ نے، ایسی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس کو ہے، آپ کو لگتا ہے ہاں میں بالکل دیکھ سکتے ہیں ہم، لیکن تم تھوڑی سی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لو تاکہ یہ کہ جب شادی وادی ہو تو تمہارا ذرا سا ایک وہ ہو جائے، پھر ہم دیکھ لیں گے رشتے کو، ابھی تھوڑا سا اوائڈ کرو ملنا ملانا یہ سب چیزیں۔ تو پیار سے ہی سمجھانا ہے، لیکن وہ کہہ دے کہ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے امی آپ نے جو کہا ہے میں ویسے ہی کروں گی۔ لیکن ہم کیسے چیخنا چلانا، بدتمیزی، دوپٹہ نہیں لیتی سر پہ، نماز نہیں پڑھتی تم، پائچے دیکھو کیسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ معاف کرے، بالکل دین پہ نہیں ہو تم، ایسے گناہ گار ہو، اللہ معاف کریے۔ کرنے دیں ان کو، کرنے دیں جو کر رہے ہیں، ایموشنل میچورٹی خود دکھائیں، وہ بھی میچور ہو جائے گا، بچہ بھی میچور ہو جائے گا، فیلنگ سے میجر نہ کریں۔ وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ریجیکٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ ایموشنلی اٹیچ ہی نہیں ہے، تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، آپ کو جو کرنا ہے یو ڈو یو، میں اپنا جو مرضی کروں گا، آپ اپنی مرضی کریں۔ اللہ کی وزڈم یہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت، دین کی حکمت یہ بتاتی ہے کہ ایموشنلی اٹیچ ہونا ہے بیویوں سے، شوہروں سے، اس لیے آپ اپنے شوہروں سے اگر اٹیچ نہیں ہے ایموشنلی تو آپ کی کبھی بھی دین کی طرف آپ کے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور بچوں سے ایموشنلی اٹیچ نہیں ہے تو نہیں آئیں گے، اور جو ڈیمیج ہو چکا ہے بچوں سے جو ہم کر چکے ہیں، آج سے اسٹارٹ کریں کہ کریں، ابھی اتنا اللہ تعالیٰ نے پیارا تعلق رکھا ہے نا، مطلب وہ ایبسنٹ رہے ہیں اپنے بچے کی زندگی میں، تھرو آؤٹ ایبسنٹ رہے ہیں، ہی wasn't there for his child، تو ایموشنل بانڈنگ تو کیا ہی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سیکنڈز لگتے ہیں ایموشنل بانڈنگ کرانے میں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنے مرضی آپ کے رف ٹف تعلقات رہے ہو نا، بس آپ نے ایک ہفتہ 10 دن کوشش کرنی ہے، باہر کہیں رہتا ہے، دور کہیں رہتا ہے، فون پہ روز فون کرنا شروع کر دیں، کوئی لمبی لمبی باتیں نہیں، کیا کر رہے ہو، میں بس آج تمہیں مس کر رہی تھی، میں نے سوچا تم سے بات کروں، امی آپ کو کیا ہو گیا آج، ایسا کیا ہو گیا، کوئی کام تھا؟ نہیں بس ایسے ہی، میں نے کہا اتنے دن ہو گئے تم سے بات ہی نہیں ہو پاتی، ایسی بس اب فیل ہوتا ہے میں تمہارے سے وہ بانڈنگ نہیں ہو پائی، مجھے فیل ہوتا ہے کہ تمہارے سے وہ کنیکشن نہیں ہو پایا، بچے گھر پر ہوں تب بھی بلا کے بیٹھے کہ بس ایسا لگتا ہے اسکرین پہ ہم لگ گئے ہیں، پہلے تو تم میرے پاس آتے تھے، میں تمہیں گدو گود میں لیتی تھی، ہگ کرتی تھی، کڈل کرتی تھی، اور تم چھوٹے سے تھے تو میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں نہلاؤں دھلاؤں، اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، مس کرتی ہوں، بس یہ باتیں کرنی ہے، آپ یقین کریں 3 دن، 10 دن میں بہت زیادہ بول رہی ہوں، 3 سے 4تھا دن ہوگا ایموشنل بانڈنگ ہو جائے گی، بس 10ویں دن وار کر دیں، 10ویں دن آری چلا دیں کہ میں چاہتی ہوں تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں تم یہ کر دو، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ابراہیمک مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ کر گزرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے دوسرا، ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپک یہ ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے جو سیلف آبسیشنز ہیں، آئیڈلز ہیں، ان کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنی چیزوں کو توڑنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے ایگو کو ذبح کرنا ہے، پرائڈ کو ذبح کرنا ہے، دنیا آبسیشن کو ذبح کرنا ہے، سنفل ڈیزائر کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ شوٹ بھی کر سکتے تھے نا، تیر بھی چلا سکتے تھے، ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھری چلانا۔ چھری چلانے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا، خود سے ختم کرنا، خود کچھ پکڑ کے اس کو ختم کرنا، یہ نہیں کہنا مجھے کوئی مار دے، میں کوئی کلاسز لے لوں، میرا کوئی تزکیہ ہو جائے، خود کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کاٹا، ہم نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا، ہم نے اللہ کے لیے کیا ذبح کیا، تو آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں کو ذبح کرنا ہے تھراپی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایموشنل ہو کے نہیں کہ بس آج سے میں اسموکنگ نہیں کروں گی، آج سے میں گانے نہیں سنوں گی، نہیں، بلکہ اب یہ سوچنا ہے کہ میں سلو اینڈ گریجولی اس کے لیے سب سے پہلے دعا کروں گی، کانشیس ہو جاؤں گی کن کن چیزوں پہ میں ٹریگر ہو جاتی ہوں، غصہ کسی نے کنٹرول کرنا ہو، فار انسٹنس، اب غصہ کتنی بڑی چیز ہے جس سے دین کو نقصان ہے، رسول نے فرمایا اپنے آپ کو تم پاورفل سمجھتے ہو، پہلوان بھی وہ پاور نہیں دکھاتا جو انسان جو ہے نا غصہ کنٹرول کر لے، یعنی کہ تم اتنے پاورفل ہو جاتے ہو، پاورفل کا مطلب ہے کہ تمہاری پھر تم انفلوئنس کرو گے نا، دوسرے پہ چڑھ جاؤ گے، تم دوسرے پہ کنٹرول حاصل کر لو گے، پہلوان کیا کرتا ہے؟ پہلوان دوسرے پہ کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ تو ہم کیسے ریسلر ہیں کہ ہم کسی پہ کنٹرول
نہیں حاصل کر پا رہے، ہم اپنی ذات پہ نہیں کنٹرول حاصل کر پا رہے. اینی ویز، تو کسی انسان نے غصہ کنٹرول کرنا ہو تو وہ یہ دیکھے مجھے کب کب کہاں کہاں غصہ آتا ہے، کس چیز پہ. میری نیند پوری نہیں ہوتی تو مجھے غصہ آتا ہے، میرا پیٹ ہی بھرا ہوا ہوتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، مجھے جو ہے وہ کوئی شخص کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، میرے کوئی ایسا لاس ہو جائے یا میرا کوئی چیز مس ہو جائے تو مجھے غصہ آتا ہے. بس ان ٹریگرس کو دیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں ذبح کرنا، کہ اپنے لیے چھری تیار کر کے رکھے کہ مجھے کہاں کہاں پہ یہ چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پھر انسان جو ہے وہ، یا کسی انسان کو کسی کی اوپینین بہت میٹر کرتی ہے، لوگوں کی اوپینین، تو وہ پھر لوگوں سے اوپینین نہ لے. اس کو لگتا ہے لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، لوگ اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، لوگ اس کو. بھائی میں بڑی مائنڈ سیٹ میرا بن گیا تھا، لیکن میں نے 4 لوگوں سے بولا پھر میرا دماغ الجھ گیا. یوشا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ نے جو بولا صحیح تھا، لیکن میں وہاں فلاں جگہ گئی تو وہاں پہ 4 لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں، تو میں پھر کنفیوز ہو گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 10 سال بھی چلتا رہا تو بھی کوئی برائی نہیں. ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ سین کہ آپ اسٹرگل کر رہی ہیں حاجرہ کی طرح، حضرت حاجرہ کی طرح. بٹ کیا ہے کہ نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتانا مقصد ہے کہ میں کم از کم سوچ تو رہی ہوں نا، یہ مجھے فکر تو ہے کہ میں ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں. یہ اب مجھے پتہ چل گیا، اپنا ڈائگنوز ہو گیا ہے، بت پتہ چل گیا میرا بت کیا ہے. میرا بت ہے لوگوں کی اوپینین، اس کی وجہ سے میں جو ہوں نا ڈسٹریکٹ، ڈی ٹریک ہو جاتی ہوں. تو اس کے ٹریگر ڈھونڈنے ہیں اور اس کے لیے پھر چھری تیز کرنی ہے. تو یہ تکبیرات آپ کو بتائیں گی کہ پھر اللہ بڑا ہے، لوگوں کی اوپینین بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی ہے، اس میں میریکل یہ نہیں تھا کہ مینڈھا آ گیا تھا. میریکل یہ تھا کہ ایک انسان پر اتنا ٹرسٹ، ایک انسان اللہ پہ اتنا ٹرسٹ کر لے کہ اپنی سب سے بڑی محبت کی چیز، اپنی کریئر، اپنے فیملی، اپنے ماں باپ، اپنا خاندان سب داؤ پہ لگا دے. یہ ابراہیمی مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے اگر آپ کا خاندان، آپ کے بچے، آپ کا کریئر، آپ کا جوانی اگر آپ کے لیے میٹر کرتی ہے تو ابراہیمی مائنڈ سیٹ نہیں بنا تو پہلے مائنڈ سیٹ بنائیں. اٹ ول ٹیک 2 years or 3، مے بی 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، ایک ڈیکیڈ، ایک سال، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا پہلے. انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہے تو سب کچھ کرنا آسان ہو گیا. ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا ہوتا تو اس لیے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دے، میں ایسے نہیں کر پا رہی ہوں، میرا وہ توکل نہیں آ رہا، میری وہ نماز میں خشوع نہیں آ رہا، میں وہ روزے رکھ رہی ہوں مگر جھگڑا ہو جاتا ہے، میں روزے میں جھوٹ بھی بول لیتی ہوں، کیونکہ ابراہیمک مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا. پروفیٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ سیٹ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ان کی لاسٹ سمجھے ضروریت میں سے تھے نا. تو دعائیں تو پھر ہم کیا ہی مانگیں گے ضروریت کی. ابراہیمک مائنڈ سیٹ بنائیں. آپ کو ابراہیم علیہ السلام بننا ہے، آپ کو حاجرہ علیہ السلام بننا ہے. تبھی آپ کی نسلوں میں سے ایسا کوئی شخص نکل آئے گا. کتنے سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریت میں بنے آخری پروفٹ، جو ایک مکمل انسان، مکمل اخلاق کے مالک، بہترین اخلاق کے مالک. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے میں آپ کو وہ خوبی نظر نہیں آ رہی، بیٹی میں نہیں، آپ کہیں کہ ہے میں تو شاید فیل ہو گئی. نہیں، آپ کے 4 نسلوں میں جا کے وہ خیر نظر آئے گی. ہو سکتا ہے 2 نسلیں ایڈکٹڈ نکلیں، آپ کے دین پہ ہوتے ہوئے آپ کے بچے سنگر بن جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے بچے ریپر بن جائیں، بن سکتے ہیں. LGBTQ میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہونے دیں ان کو. آپ نے ابراہیمی مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو پھر کوئی بھی چیز اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتی، پھر کوئی آگ اسے خوف نہیں دلائے گی. یہ ہمارا ابراہیمی مائنڈ سیٹ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اپنا اگلی چیز جو ہماری ہے وہ ہے حاجرہ علیہ السلام. ویمن جو میں چھوٹا سا ہی، مطلب میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایک عورت، ایک ماں، ایک امت کی بنیاد کیسے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ وہ کیسے چل پڑتی ہے، وہ اپنے شوہر کے مشن پہ کیسے ہوتی ہے. تو لیکن اب میٹنگ کینسل کا ٹائم آ چکا ہے ہمارے پاس، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی، کل تو ہماری شاید کلاس نہ ہو تو پرسوں پھر میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کروا لوں گی. زیادہ لمبا نہیں ہے لیکن بہرحال امپورٹنٹ بہت ہے. کچھ پوائنٹس ہیں حضرت حاجر علیہ السلام کے صفا مروہ کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا تھیم. یہ تھیم ہے. یہ تھیم کیوں ہے؟ شادیوں میں تھیم ہوتی ہے، برتھ ڈے تھیم ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں، یعنی ہماری آج کل کی وہ چل رہی ہے بچے کی تھیم میں، اگر اسپائڈر مین ہے یا کوئی ایسا فلیمنگو تھیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج کل بچے کو یہ پسند ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس دوسروں کو میں دکھاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس آج کل اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہماری یہ آج کل شوق چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھیم بنائی صفا مروہ کی. صفا مروہ صرف صفا مروہ نہیں ہے، یہ حاجر علیہ السلام کی ایسی موومنٹ ہے جہاں سے پانی نکلا ہی نہیں. فیلڈ موومنٹ ہے ان کی. پانی تو نکلا کہیں اور سے، لیکن صفا مروہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سے ہم ریفلیکٹ کریں گے اللہ کے حکم سے بشرط زندگی، بٹ ناٹ ٹوڈے کیونکہ سیشن ختم ہونے والا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کسی اور دن کر لیں. اینی ویز ہمارے پاس جو ہے وہ شاہزی نے لکھا اللہ پر توکل بھروسہ کا جو یقین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے ہمیں اپنی. جی بالکل ایسا ہی ہے واقعی. میں جو خود بھی جب میں لیکچر، خیر ایک اور جگہ جب مجھے کرنا تھا تو وہ وہاں پہ جو سیشن تھا نا وہ تھا ایکچولی لیپ آف فیتھ
کا ہر چیز کا نا ایک سینٹر ہوتا ہے. آپ نے جب سیشن دینا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے نا ہر اینگل سے سوچوانی ہے. اب یہی ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اگر مجھے سوچوانا ہو پیرنٹنگ پہ تو بالکل ہی الگ اینگل میں آپ کو دکھاؤں گی. بالکل ہی الگ طریقے سے تیاری کروں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الگ الگ طریقے سے سوچوائیں گے, الگ الگ طریقے سے جو ہے نا رہنمائی کریں گے. صرف مجھے یہ سکھانا ہو کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ, ہاؤ ٹو بی اے رول ماڈل, یہ الگ ٹاپک ہوگا. آپ کہیں گی یہ تو بات پہلے کبھی سنی نہیں تھی. تو ابھی جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ واقعی جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سمجھ ہی نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں. ایسے ہم قائد اعظم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی برتھ ڈے اور ہم گزر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ایک ریولوشنری انسان کیسے دیکھنا ہوتا ہے, کسی ریولوشن کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے. اپنا کریئر داؤ پہ لگا دو. بیرسٹر لاکھوں کما سکتا تھا مگر ایک انسان نے کسی کو ملک بنا دیا. تو یہ ہم صرف ہم سیلیبریشنز میں لگ گئے ہیں, دنوں کو منانے میں لگ گئے ہیں, اس کے پیچھے لاجک نہیں ڈھونڈتے ہیں. تو ایسی قربانی کا بھی آ گیا. تو بہرحال اب آپ سب لوگوں نے جو سنا ہے پڑھا ہے اس کی پوسٹ بنا بنا کے یہ ڈسکشن کر کر کے لوگوں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے تک نہیں رکھنا ہے. ایسے تو امت نہیں تیار ہوتی. پھر پاکستان بننے پہ علامہ اقبال نے اپنی شعر و شاعری کی, لیاقت علی خان نے اپنا کام کیا, فاطمہ علی جناح نے اپنا کام کیا. سب کا رول نظر آتا ہے. تو اپنا رول بھی پلے کریں نا. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی. تو شاہجہاں نے لکھا ہے کہ اس سے کیا ہوا ہے کہ اپنے مسائل بہت چھوٹے لگنے لگے ہیں. بالکل. اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے میں نے جب یہ چیز سمجھی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میرے تو مسئلے کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ پرپز ہی نہیں ہے, مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا. تو مسئلے تو ایکچولی ہے ہی نہیں وہ جو ہونے چاہیے تھے. تو چھوٹے بڑے تو بات کی بات ہے. یہ تو مسئلے اللہ تعالیٰ مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں. یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ وہ. تو پھر شدت بھی جیسے شاذہ گیری کم ہونے لگتی ہے اور جلدی ہم ان مسائل سے ڈپریشن سے نکل آتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پلاننگ کا حصہ ہے. مس سمینا نے لکھا ہے I have an urgent piece of work I have to لیو. اوکے شی وانٹس ٹو کوئٹ, ان کو جانا تھا. اور رائٹ. سبھی نے لکھا ہے پرسوں ہاں پرسوں آپ کا ٹیسٹ ہے. سیٹرڈے سنڈے آپ لوگ ریڈی ہیں ٹیسٹ کے لیے؟ ذرا بتائیں. شاباش. میرے پاس کچھ لوگوں نے اتنا پیارا ٹاسک مجھے بھیجا ہے نا کہ میں پڑھ رہی تھی اور میں تھرلی انجوائے کری تھی. اتنا اچھا اچھا ٹاسک پہ لوگوں نے کام کیا ہے ڈیٹیل. ایک دن تو بلکہ میں ان دنوں میں نے کہا چلو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا. ایک سیکنڈ ٹاسک ہے, تھرڈ ٹاسک تھا جس میں بھی یہ تھا کہ قبر والا کسی کو بتانا ہے. تو انہوں نے بڑا مطلب اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا, لکھا ہوا تھا ان کا. اٹ واز اے گڈ ریمائنڈر فار می. تو آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں سنڈے کو, یا آپ کو ٹائم چاہیے؟ مجھے بتا دیں, کیونکہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ترجمہ تجوید اور تدبر پہ ہوگا. تو پھر میں سنڈے کو لے لوں گی. اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں لے سکتے تو ہم سنڈے کو پھر حضرت علیہ السلام پہ کر لیں گے. اور ایک میں چاہ رہی تھی کہ جو لاسٹ سرمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, خطبہ حجۃ الوداع, وہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ آخری الفاظ کیا تھے, آخر میں کیا کہہ کے گئے ہیں. ویسے تو 23 سال کہتے ہی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بخاری پوری, ترمذی اور صحیح مسلم بھی کم ہیں. لیکن آخری سرمن جو ہے نا وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ لب لباب, یعنی کہ جو لوگ تیار ہو گئے, لیڈرز جو تیار ہو گئے, ان کو میسج کیا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لیڈر سے بات کر رہے تھے اس زمانے میں, ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ تھے, لیڈرز تھے, اور ان کو کیا میسج دے رہے ہیں. تو لیڈرشپ میں وہ میں دیکھتی ہوں. تو میں سوچی تھی وہ کروا لوں, لیکن میں سوچ ہی رہی تھی ابھی, بہرحال میں نے ابھی اس کے بارے میں دیکھا نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ سنڈے کو سیشن لیں گے کہ ایگزام لیں گے, مجھے بتا دیجیے. صورت کا سر کا شمسا نے کہا نوٹ اویلیبل, پلیز کچھ آگے کر دیں. ٹھیک ہے شمسا, لیکن اس میں تو پھر ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو پھر نہیں ہوگا. اب ہم جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ میں سوچی تھی میں آپ کو ویسے دے دوں, یعنی کہ چیٹنگ تو آپ نہیں کریں گے ظاہر ہے, اور میں ویسے آپ لوگوں کو عائشہ شیئر کر دیں آپ سے ٹیسٹ, اور آپ لوگ گھر میں کر لیں اور پھر بھیج دیں فارم. ٹھیک ہے, فارم مل جائے گا ان کو وہاں پہ. وہ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ آپشن ہے لائیو کی بجائے. لیکن لائیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سوال سمجھ آ جاتے ہیں, پھر ایک پریشر ہوتا ہے لائیو کا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ ہمیں ہم نے آنسر کرنے ہیں, تو اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب تو بیک ٹو بیک سورہ چلیں گی آپ کی, تو مسئلہ نہیں ہے. جیسے ماشاء اللہ صاحب آگے آگے, شمسا بھی, تو فائزہ بھی, اور یہ سب کینیڈا والے آگے مانگ رہے ہیں. کینیڈا والوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ کینیڈا والے ڈیولپ کنٹریز جو ہیں, ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں ٹیم سے ڈسکس کرتی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. سنڈے کو پھر اگر سیشن ہوا تو میں اناؤنس کر دوں گی. سیشن ہم رکھیں گے حاجرہ علیہ السلام ویمن لیڈرشپ پہ, ویمن امپاورمنٹ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک آپ کا یہ ریزیوم, ہمارا سیشن, یہ جو لنک ہے واپس آ جائے گا ہمیں, تو ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہوگی لنک کی. اور
آخری خطبہ جو ہے اس پہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس پہ تو زیادہ تو نہیں کریں گے، بس تھوڑے بہت پوائنٹس دیکھ لیں گے کہ آخر میں کیا کیا باتیں ہیں۔ اصل میں ہم نے تو پورا قرآن بھی نہیں نا پڑھا ہوا، ہم نے تو سیرہ ہی نہیں پڑھی ہوئی، تو ہمیں تو بیسک چیزیں ہی نہیں پتہ۔ اب کسی کو بیسک نہ پتا ہو اور اس کو آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے تھیرمس کرا دو، اور آپ کو بیسک فارمولاز نہ آتے ہوں، تو کیسے پھر کسی کو سمجھ آئے؟ لیکن چلو آخری چیزیں تو ہمیں پتہ چل جائے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس تھا، جو کرکس تھا ان کی پوری نبوت کا، لیڈرشپ کا، تو وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو وہ آخری جو ان کے خطبہ تھا وہ کرکس طور پہ دیکھتے ہیں علماء کرام، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کوشش کروں گی کر لوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چلے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، تکبیرات پڑھ لیجئے سب لوگ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ میری سوچ سے، میرے خوف سے، میری انگزائٹیز سے، میرے علم سے، میری سمجھ بوجھ سے بہت بڑے ہیں، میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے بھی بہت بڑے ہیں، جن جن کو میں بڑا سمجھتی ہوں ان سے بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگوں کو بتائیں 10 دنوں میں۔ یہ ڈکلیریشن صرف وربلی نہیں ہونا چاہیے، پریکٹیکلی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑے ہیں، آپ اللہ کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے پیزا گرم گرم آیا ہے، میلٹڈ چیز ہے، چیز سٹرنگز نکل رہی ہیں، اس وقت نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا والا پیس ملے بھی نہ، لیکن اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کھڑی ہو جائے نماز کے لیے، اپنی چیزوں کو سیکریفائس کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں ڈھونڈیں جس میں للہ الحمد کر سکے، اللہ کی تعریف بیان کر سکے، وہ چیزیں نہ ڈھونڈیں جس میں شکایتیں ہوں۔ دیکھ ہی شکایتیں رہی ہیں تو کیسے للہ الحمد ہوگا؟ جب آپ میرے اندر خامیاں ہی دیکھ رہی ہیں تو کیسے تھینک یو بولیں گی؟ مجھے بولیں گی نہیں، اتنے گرجز آ جائیں گے، اتنی کمپلین آ جائے گی، بس منہ دکھائے گے ہاں تھینک یو یوشا۔ تو چیزیں وہ ڈھونڈیں جسے دل سے نکلے کہ او تھینک یو یوشا، وہ والا للہ الحمد بولنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں کسی سے امپریس نہیں ہوتی، کوئی مروب ہی نہیں کرتا مجھے، کوئی مروبیت والا ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی مجھے مروب کر سکے۔ میں بلکہ دیکھ کے اور اللہ سے مروب ہو جاتی ہوں کہ یہ انسان، یہ میڈ، یہ میری گھر کے کام والی، یہ اتنی محنتی ہے، یہ کیسے اتنا مینج کر لیتی ہے؟ مجھ سے تو میری تو ہڈیاں ہی جواب دے جاتی ہیں، میں تو 2 منٹ کھڑی ہوں، میں کہتی ہوں ہے میرے تو گھٹنے، یہ کیسے کر لیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا آپ نے اس کو، غریب ہے کھانے کو، وہ وٹامن سی کی کمی ہوگی، اس کی کمی ہوگی، وٹامن ڈی کی کمی ہوگی، وہ تو وہ نیوٹریشن لے بھی نہیں ہوگی جو میں نیوٹریشن کے نام پہ، سپلیمنٹس کے نام پہ چیزیں کھا رہی ہوں، یہ تو وہ لے بھی نہیں رہی ہے، یہ تو انڈے دودھ کھا بھی نہیں رہی ہے، لیکن یہ کھڑی ہوئی ہے 6 6 بچے پیدا کر کے۔ تو آپ اللہ سے ہی مرعوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر آپ ہی چلا رہے ہیں نظام، آپ کی تخلیق ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے کام لینا ہے۔ ورنہ تو میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوں جو پورا دن جو ہے وہ بھی صرف کھانے پینے اور کون سے کتنے مجھے کیلوریز لینی ہے، کتنے مجھے وہ لینے ہیں، کتنے مجھے وہ لینے ہیں، اور ان کے چٹاخے نکلے پڑے ہیں گھٹنوں کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مرعوب ہونا سیکھیں اور کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ سوچ بنائیں اپنی کہ مجھے اللہ سے مرعوب ہونا ہے، میں نے وہ چیزیں ڈھونڈنی ہے، میں اللہ سے مرعوب ہونے والی چیزیں ڈھونڈوں۔ لوگوں سے مرعوب ہونے کے لیے دیکھتے ہیں نا، اچھا آپ کا کمرہ دکھائیں، آپ کا کمرہ کیسے ڈیکوریٹ کیا ہے، آپ کچن دکھائیں، کچن کیسے آپ نے ڈیزائن کی ہے، اچھا بچہ آپ دکھائیں ذرا، بچے کی شادی کیسی کی، البم تو لے کر لا کے دکھائیں، دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ ڈریس تو بڑا اچھا ہے جی، ہاں فلاں سے بنوایا ڈیزائنر، اچھا، اور میک اپ تو ہم نے وہاں سے مریم خواجہ سے کرایا، اچھا بہت اچھا میک اپ ہے، اور آپ نے جو جیولری تو ہم نے حنیف جیولر سے لی ہے، ہم نے افضل جیولر سے لی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو مروب ہو رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مروب ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ بھی بڑا گاڑی جہیز بھی بڑا اچھا دیا ہوگا، وہ بھی دکھائیں ذرا، ہاں جی وہ بھی یہ دیا یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے مروب ہونے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی بھی مروبیت والا لیول نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امپریس ہو جاؤں۔